معزز مکرم علماء کرام، اکابرین امت، محترم صدر مجلس، صدر تقریب، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت بنایا ہے، اور جو فطرت ہوتی ہے وہ انسان کی ساری ضروریات کو پورا بھی کرتی ہے، اس کے تقاضے بھی پورا کرتی ہے اور تقاضوں کی تعلیمات بھی دیتی ہے۔ جیسے فطرت بچے کو دودھ پلانا خود سکھا دیتی ہے، ماں نہیں سکھاتی، یہ فطرت ہے۔ اور آج کی جو ہماری تقریب ہے، اس کو اگر اردو میں کہا جائے تو سماجی خدمت کا انعام۔ اس میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں اور سول سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں۔ بس دونوں کے لیے ایک ایک بات کو میں اجازت چاہتا ہوں۔ علماء کو کہا جاتا ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور جو انبیاء ہوتے تھے وہ ایک آفاقی زندگی کے لیے پیغام لے کر آتے تھے۔ علماء علم کے اعتبار سے انبیاء کے وارث ہیں، خدمت کے اعتبار سے بھی انبیاء کے وارث ہیں، معیشت کے اعتبار سے بھی انبیاء کے وارث ہیں، معاشرت کے اعتبار سے بھی انبیاء کے وارث ہیں۔ جتنے بھی فطری قوانین ہیں، نبیوں نے ہر فطری قانون کی تعلیم دی، تو گویا علماء جو کہ حقیقی علم کے وارث تھے، تو علماء نے علم کا حصہ وافر لے لیا، اور انبیاء کے جو پیروکار تھے انہوں نے باقی کارنامے سر انجام دیے۔ جو سوسائٹی کے باقی مسائل تھے، دوسرے تھے، ان کو انبیاء کے جو پیروکار تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے اس پہ توجہ دی۔ تو اس اعتبار سے ایک گروہ خالصتاً انبیاء کا وارث اور ایک گروہ جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ صحابہ کرام کی میراث کا وارث ہے۔ اب اس میں ایک دلیل سیرت طیبہ سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، 3 دفعہ ارشاد ہوا، 3 دفعہ عرض کی گئی، آپ نے جواب دیا، اور تیسری دفعہ انہوں نے جب سینے سے لگایا تو طبیعت بتقاضۂ بشریت، طبعی اعتبار سے طبیعت میں تناؤ آ گیا، گھبراہٹ آ گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اپنے گھر، قد خشیت علی نفسی زملونی زملونی، اما ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ زملونی زملونی جواب ملا، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کی پڑی بڑی، یہ علماء کے جان کی پڑی بڑی۔ تو سیدہ کائنات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی البدی جواب دیا، کلا ابشر، جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان نہ ہوئیے، آپ کے لیے بشارت ہے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، پریشان نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں میری جان کو کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ انکا، اب اگلی بات سنیں، انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، یہ سیدہ کائنات ہے۔ اللہ آپ کو کیوں ضائع نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بات کرتے ہیں، آپ بطور سوشل ورکر، بطور سماجی خدمتگار لوگوں کے تعلقات جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، آپ لوگوں کا قرض اپنی چیزیں بیچ کر ادا کر دیتے ہیں، آپ جب بھی بات کرتے ہیں جوڑنے کی بات کرتے ہیں، اور کہیں اگر کوئی سماجی خدمت کا کام آتا ہے تو آپ پیش ہوتے ہیں۔ لہذا جس کے اندر یہ خصائص ہوں، یہ خوبیاں ہوں، یہ شمائل ہوں، اللہ ایسی ہستی کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو علماء بطور وارث یہ وراثت علماء کے حصے میں آتی ہے۔ سول سوسائٹی کے لیے شاہ ابی طالب کا مشہور واقعہ ہے، 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کا پورا خاندان شاہ ابی طالب نے
اور اس دوران صحابہ کی جو صورتحال بھی کمزور ہوگی مکہ کے اندر. کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے، جو باقی تھے وہ شام ابی طالب نے گھرے ہوئے محسوس ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میرے اوپر حالات بہت کٹھن ہیں اور مکہ کے اندر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، لہذا آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں بھی حبشہ کی طرف دیگر صحابہ کے ساتھ چلا جاؤں. یہ سول سوسائٹی. سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان لیا اور مکہ سے نکلے حبشہ کی ایتھوپیا کی طرف. رستے میں ایک جگہ آتی ہے برق الغمال، مکہ سے تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کا فاصلہ. وہاں پر ایک سردار قبیلہ قارا، اس کا سردار تھا جس کا نام ابن الدغنہ. ابن الدغنہ نے دیکھا کہ یہ ابو بکر صدیق بنو لیم کے سردار اور یہ سامان باندھ کے اکیلے کدھر جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مکہ والوں نے میرے پہ دھرتی تنگ کر دی ہے، لہٰذا میں اب نکل رہا ہوں، اپنا دین بھی بچاؤں گا، ہمارے باقی ساتھی حبشہ میں وہاں چلا جاؤں گا. ابن الدغنہ نے جو کلمات کہے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر. ابن الدغنہ کہتا ہے اے ابو بکر، آپ جیسا سماجی خدمت گزار بندہ نہ کسی سوسائٹی سے نکلا جاتا ہے نہ اس کو نکالا جاتا ہے. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے تعلقات کو جوڑتے ہیں اور آپ ناداروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ جیسے بندے کا جانا سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے، لہذا آپ میرے ساتھ مکہ چلے، میں اپنی امان میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں. سید ابو بکر صدیق کو مکہ لایا جاتا ہے. ابن الدغنہ حتیم کے پاس کھڑے ہو کر قریش کے سرداروں کا اعلان کرتا ہے کہ میں ابن الدغنہ قبیلہ قارا کا سردار ابو بکر جو کہ تیم کے قبیلے کے ان کو امان دیتا ہوں، یہ میری امان میں مکہ میں رہیں گے. اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اے قریش کے سرداروں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایسے بندے کو نکالتے ہو جو ناداروں کی مدد کرتا ہے، جو آپ کی سوسائٹی کے مسائل کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، جو مکہ کی آن اور شان ہے، تم ایسے بندے کو نکالتے ہو، لہذا ابو بکر مکہ میں رہے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سماجی خدمت گزار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کا جو تعارف تھا وہ بطور سوشل ورکر کے تھا. صادق، امین، لوگوں کی خدمت گار، لوگوں کے مددگار. تو یہ والی وراثت علماء کے حصے میں آئی اور ہمارے شہر کے علماء نے الحمدللہ اس کو بدرجہ ختم ادا کیا. اور کیسے ادا کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مالدار تھے اور وہ مال خرچ کو خود کر دیتے تھے. تو سول سوسائٹی نے کیا کیا؟ سول سوسائٹی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی جیب سے مال خرچ کیا. وائٹل گروپ آف انڈسٹریز، میاں ڈیولپرز، باقی ہمارے اور بہت سے ساتھی انہوں نے خود خرچ کیا. اور علماء نے کیا کام کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہی آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ ڈھال کچھ نہیں پاس، تو اپنی جو ڈھال تھی وہ بھیج دی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کے ہاتھ کے یہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ، اسے یہ ڈھال دے دو، وہ ڈھال رکھے تو اس سے قرض لے کے اس کی مدد کر دو. تو علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا اور بطور سوشل ورکر اپنے آقا کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے لوگوں سے مال اکٹھا کر کے مستحق افراد تک پہنچاتا. یہ اس پوری تقریب کا جو جس کے دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے، سیرت کے عنوان سے بھی، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بھی اور سیرت صحابہ کے عنوان سے بھی. تو ہمارے شہر کے آپ سب احباب نے جو کام کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ سارے علماء نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. شبان ختم نبوت کے رفقائے کار نے حصہ لیا. حبیب فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی کیمپنگ کی گئی الحمدللہ، اور کروڑوں کی تعداد میں جو تھا یہاں سے مسلمانوں کی مدد کو مال پہنچا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل بھی کیا گیا. من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ. میرے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ دنیا میں کسی
پریشان مومن کی مصیبت میں مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں اس کی مصیبت کو کم کر دے گا۔ من یسر علی مؤمن فی الدنیا یسرہ اللہ علیہ فی الآخرہ، جو کسی دنیا میں مومن کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ کریم قیامت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو وائٹل مسلم سوشل ایوارڈ وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر سے مختلف پروگرام الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تحقیقی علمی پلیٹ فارم ہے، اس سے پہلے ایک فہم دین کا کورس بھی کروایا گیا، اور اسی طرح سے جامعہ مسجد خاتم النبیین میں ایک عربی فہم قرآن کا کورس بھی کروایا گیا، اور اسی طرح وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر سے ایک خطبہ کی بھی ایک فعال تنظیم کام کر رہی ہے، مجلس خطبہ اہل سنت کے نام سے۔ اس میں الحمدللہ پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ اکابرین امت الحمدللہ ان کی سرپرستی کام ہوتا ہے۔ ہمارا جو خطبہ تحریری شکل میں کیا جاتا ہے وہ اکثر علماء کے پاس جاتا ہے، بہت سے اکابرین علماء اس پہ تاثرات کی توثیق الحمدللہ آتی ہے۔ جامعہ اشرفیہ میں، جامعہ مدارس ملتان میں، جامعہ دارالعلوم کبیر والا میں، اسی طرح فیصل آباد کے اکثر علماء کے پاس ہمارا ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، اس میں یہ سب ہماری آپس میں کوارڈینیشن ہے، محبت ہے، تو آج یہ ایک تقریب کی شکل اس کو اختیار کر گئی۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، علماء کرام کا، سول سوسائٹی کے لوگوں کا، کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھانے کا، پینے کا، ان کے ساتھ جو انتظام کیا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کی یہ تھی کہ نبوت ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لا رہے ہیں، ایک بڑی سننے والی بات ہے سول سوسائٹی کے بعد ایک جو سوسائٹی ڈیولپ کیسے ہوتی ہے۔ آپ ابھی قباء میں تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یہود کے عالم ہیں، تو ان کو خبر پہنچی قادم رسول اللہ، مدینہ میں شور پڑا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میرے کانوں میں آواز پڑی تو میں نے کہا کہ میں بھی جا کر دیکھوں وہ نبی کیا کہتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت، سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام مسجد قباء میں عمر بن کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن سلام خود راوی ہے، وہ کہتے ہیں جب میں آیا میں نے دیکھا میری نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ وضوحات پہ پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو تھوڑا سا تاثرات تھے، لیکن جو پہلا کلام آپ نے ارشاد فرمایا وہ سننے والے، جب وہ بھی جا کر بیٹھے تو آپ لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے، اس کے الفاظ یہ تھے ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ سارے کے سارے سوسائٹی کے مسائل ہیں، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، مساکین کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جو آپس میں ٹوٹے ہوئے تعلقات ان کو جوڑو، اور ایسے وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کی سنت تھی جو ہم نے الحمدللہ زندہ کی۔ ہم یعنی علماء صرف علم کی حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث نہیں ہیں، جو میں نے پہلے بات کی، ہم علمی وارث بھی ہیں، ہم معاشی وارث بھی ہیں، ہم معاشرتی وارث بھی ہیں، ہم ہر لحاظ سے سیرت کے انشاءاللہ پاسبان ہیں، پاسدار رہیں گے، سیرت رسول اللہ کی اور ختم نبوت کی رعایت پر ہم حاضر رہیں گے۔ میں شکر گزار ہوں وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر کا کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کے لیے تقریب منعقد کی۔ والسلام۔